کیا تمہیں جیسپر گروٹ کے آنے کی امید تھی؟ شین نے پھر کہا۔ کیا تم نے اسے ملاقات کرنے کے لیے بلایا تھا؟ میں کیوں بلاتی جبکہ میں اس سے واقف تک نہیں ہوں؟ کیا تم اخبارات میں پڑھتی ہو مسز ہارڈلے؟ شین نے پوچھا۔ میں سمجھ گئی کہ ان کا مطلب کس سے ہے، نوجوان عورت نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا۔ جیسپر گروٹ ان دو آدمیوں میں سے ایک تھا جو البرٹ کے ساتھ اس کشتی پر سوار تھے۔ میں ایک ایسے شخص کو اپنے گھر کیوں بلاتی؟ مسز ہارڈلے نے سخت آواز میں کہا۔ بیشتر مائیں ان حالات میں اس شخص سے ملنے کی خواہش مند ہو سکتی ہیں جو ان کے اکلوتے بیٹے کے مرتے وقت اس کے پاس تھا، اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ اس نے مرتے وقت کوئی خاص بات کہی ہو یا کسی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ نان سینس! مسز ہارڈلے نے اپنا ڈنڈا فرش پر مارا۔ ہارڈلے خاندان کا کوئی فرد ایسے ادنا انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتا، خواہ وہ اس کا دم واپسی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کل شام یہاں فون کیا تھا، نوجوان عورت نے ایک بار پھر کہا، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ 8 بجے تک آ سکتے ہیں تو میں اس سے ملاقات کر سکتی ہوں۔ بیٹرس! مسز ہارڈلے بگڑ گئیں۔ میں نے تمہیں سختی سے تاکید کر دی تھی کہ ان پھٹیچر لوگوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے اپنی جان تو بچا لی مگر میرے بیٹے کو موت کے حوالے کر دیا۔ مجھے یاد ہے ماں، بیٹرس بچگانہ انداز سے مسکرائی، مگر میں اور جیرالڈ چچا ایزرا کی وصیت کی بارے میں سوچ رہے تھے جو کہ وکیل صاحب آج صبح پڑھ کر سنانے والے تھے، اور میں نے خیال کیا کہ گروٹ سے ملنا شاید ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ کیا وصیت سننے کے بعد یہ ظاہر نہیں ہو گیا کہ میں نے ٹھیک ہی سوچا تھا؟ بیٹرس! وکیل صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، برائے مہربانی خاموش رہو، یہ ایک اجنبی شخص ہے۔ تو پھر کیا جیسپر گروٹ کل رات تم سے ملنے نہیں آیا؟ شین نے بیٹرس سے مخاطب ہو کر سوال کیا۔ اس کا جواب مت دینا بیٹرس! مسز ہارڈلے زور سے فرش پر ڈنڈا مارتے ہوئے بولی۔ نوجوان آدمی اپنے سوالات مجھ سے پوچھو، مگر شین برابر بیٹرس کو گھورے جا رہا تھا۔ اچانک بیٹرس ایک ہلکا سا کہکہا لگا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور شین کی طرف دیکھے بغیر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ شین نے اس موٹے آدمی کی طرف دیکھا جو اب تک بڑی خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ شین نے اس سے پوچھا۔ موٹے نے ایک چور نگاہ مسز ہارڈلے پر ڈالی۔ میرے خیال سے تمہارا یہ سوال جواب دینے کے قابل نہیں ہے، وہ بولا۔ تو دوسرا سوال حاضر ہے، شین نے فوراً کہا، لون ویلز کہاں ہے؟ یہ تم نے کس کا نام لیا؟ یہ کون ہے؟ مسز ہارڈلے کی گرفت ڈنڈے پر سخت ہو گئی۔ ایک مالی ہے جسے 1 سال پہلے تم نے ملازم رکھا تھا، شین نے بتایا۔ میں اپنے نوکروں کے نام یادداشت میں محفوظ رکھنے کی عادی نہیں ہوں، مسز ہارڈلے بولی۔ جیرالڈ کا خیال ٹھیک تھا، تمہارے سوالات جواب دینے کے قابل تو کجا سننے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ہیسٹنگز، اس نوجوان کو باہر نکال دو، بہت جلد پولیس بھی یہی سوالات پوچھنے کے لیے آنے والی ہے۔ شین نے مسکرا کر وکیل صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور گھوم کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیگرو ملازم ابھی تک دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے شین کو آتے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ شین سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ پیچھے سے وکیل صاحب بھی آ گئے۔ مسز ہارڈلے پے در پے صدمات کی وجہ سے ذہنی طور پر پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر تم میرے دفتر آؤ تو میں تم سے بعض معاملات پر گفتگو کر کے تمہارا اطمینان کروا سکتا ہوں۔ بڑی خوشی سے، شین نے جواب دیا، اور وکیل صاحب تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی سیاہ سیڈان کار کی طرف بڑھ گئے جو شین کی کار کی دوسری جانب کھڑی ہوئی تھی۔ شین اپنی کار کی طرف آیا تو وکیل صاحب کی کار گیٹ سے نکل رہی تھی۔ ایک تیز سیٹی کی آواز آئی۔ شین نے پلٹ کر دیکھا، بیٹرس دوسری منزل پر لوہے کے زینے پر کھڑی اسے اشارہ کر رہی تھی۔ شین نے اپنی کار کا دروازہ کھولتے کھولتے پھر بند کر دیا، شانے اچکائے اور زینے کی طرف چل دیا جہاں بیٹرس ایک پر اسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شین اوپر پہنچا تو بیٹرس نے پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً گھسیٹتی ہوئی ایک کھلے ہوئے دروازے کی طرف چلی جو کہ اس کے بیڈ روم کا دروازہ ثابت ہوا۔ بیٹرس کمرے کے وسط میں پہنچ کر رک گئی۔ تم جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا؟ شین بولا۔ بیٹرس شریر انداز میں مسکرائی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے شراب کی تشنگی محسوس ہونے لگی ہے، اس نے کہا اور ایک کتابوں کی الماری کے پیچھے ہاتھ ڈال کر وسکی کی بوتل نکالی جو نصف کے قریب بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دانتوں سے کارک کھولا اور بوتل اس طرح شین کی طرف بڑھائی جیسے کوئی چھوٹی سی لڑکی اپنی سہیلی کو اپنی پسندیدہ گڑیا دکھا رہی ہو۔ میں برف یا سوڈا ملانے کی زحمت نہیں کرتی،
براہ راست بوتل کے منہ سے پیتی ہوں۔ وہ بولی، لو ایک گھونٹ تم بھی چکھ لو۔ شین نے بوتل سے 2 چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرے اور بوتل بیٹرس کو واپس کر دی، جس نے غٹا غٹ کئی گھونٹ پیے اور ہاتھ کی پشت سے منہ صاف کرتے ہوئے بولی، بہترین وسکی ہے، تمہیں پسند آئی؟ میں تو اس کے بغیر زندگی کو بے مزہ محسوس کرتی ہوں۔ شین بیٹرس کے پاس سے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم البرٹ کی بہن ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہوں، بہن تھی، البرٹ مر چکا ہے، بیٹرس نے جواب دیا اور خود بھی ایک دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں ایک بوڑھی چڑیل کی طرح ہے جس کے ساتھ زندگی بسر کرنا انتہائی مشکل ہے، اور جیرالڈ اپنی باتوں سے بور کر دیتا ہے۔ جیرالڈ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں۔ یہاں تم اپنی ماں کے ساتھ کتنے دن سے رہ رہی ہو؟ تقریباً 2 سال سے، بیٹرس نے جواب دیا۔ میں چچا عزرا کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جائیداد میں اپنا حصہ حاصل کر سکوں۔ کیا جیرالڈ تمہاری کفالت نہیں کرتا؟ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، مگر وہ یہ تکلیف کیوں اٹھائے؟ چچا عزرا کے پاس لاکھوں کی دولت تھی اور وہ سب اس نے ڈیڈی سے چھینی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ماں کو صرف اتنی ماہانہ رقم دیتا تھا کہ گھر کا خرچ چل سکے۔ تمہارے چچا نے تمہارے باپ کی دولت کیسے چھین لی؟ شین نے پوچھا۔ وہ دونوں بزنس پارٹنر تھے، جب ڈیڈی کا انتقال ہوا تو ان کے حصے میں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ بیٹرس نے بوتل سے 2-4 گھونٹ اور لیے اور ہونٹوں کو پونچھتے ہوئے بولی، تم مجھے پیار کرنا چاہتے ہو؟ فی الحال نہیں، شین نے جواب دیا۔ تو اب جب کہ تمہارے چچا کا انتقال ہو چکا ہے، تمہیں وہ تمام دولت واپس مل جائے گی۔ اسی بوڑھے نے اپنی تمام جائیداد البرٹ کے نام کر دی ہے، بیٹرس نے بتایا۔ وکیل صاحب ابھی ہمیں وصیت نامہ سنا کر گئے ہیں، لیکن البرٹ تو مر چکا ہے، مگر اس کے باوجود دولت ہمیں نہیں مل سکتی۔ بیٹرس نے تلخی سے جواب دیا، یہ ہے ہمارے سال ہا سال کے انتظار کی قیمت۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب یہ تمام دولت اس کی بیوی کے قبضے میں چلی جائے گی؟ شین نے پوچھا۔ ہاں، تم شاید یقین نہ کرو، مگر البرٹ نے اس کے باوجود کہ اس کی بیوی نے اس سے طلاق حاصل کر لی تھی، ایک وصیت کے ذریعے اپنی جائیداد اس کے نام کر دی ہے، اور محض اس غصے میں کہ اسے زبردستی فوج میں کیوں بھیجا گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ البرٹ کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ شین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے اسے چھپانے کی کوشش جو کی تھی، بیٹرس بولی۔ پہلے فوج میں جانے سے بچنے کے لیے شادی کی، اور جب یہ ترکیب نہ چلی تو طلاق لے کر الگ ہو گئے، مگر یہ بات پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ البرٹ نے اس کے باوجود اسے اپنا وارث کیوں بنا دیا اور اس کی قید بھی نہیں رکھی کہ وہ دوسری شادی نہ کر سکے۔ تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے پیار کرنے کے خواہش مند نہیں ہو؟ پہلے ہم اپنی گفتگو ختم کر لیں، شین نے کہا۔ البرٹ نے جب وہ وصیت کی ہوگی تو اسے کہاں معلوم ہوگا کہ مسٹر عزرا اسے اپنا وارث قرار دیں گے؟ ممکن ہے کہ نہ ہو، میں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ کیا البرٹ کی بیوی نے دوسری شادی کر لی؟ اور نہیں کیا، جیسے ہی اس نے رینو جا کر طلاق حاصل کی، ویسے ہی کھٹ سے شادی بھی کر لی، بیٹرس نے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر شین کے قریب آ بیٹھی۔ اگر تمہارا شوہر آ جائے تو؟ شین نے پوچھا۔ بیٹرس نے ایک کہا لگایا، تم اس سے ڈرتے ہو تو میں دروازہ بند کر لوں؟ وہ بولی اور پھر خود ہی اٹھ کر دروازے کی طرف چلی، مگر ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ جیرالڈ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شین کو اپنی بیوی کے بیڈ روم میں دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے تمہاری کار نیچے کھڑی دیکھی اور سمجھ گیا کہ تم یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتے، اس نے کہا اور بیٹرس کی طرف دیکھا۔ ماں اس بات کو پسند نہیں کریں گی کہ تم اس شخص سے اس طرح باتیں کرو۔ تمہیں بغیر دستک دیے میری خوابگاہ میں داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بیٹرس نے بگڑتے ہوئے کہا۔ چلو باہر نکل جاؤ، یہ تمہارا ہی نہیں میرا بیڈ روم بھی ہے، جیرالڈ نرمی سے بولا۔ ماں یہ سب باتیں سنیں گی تو؟ گیٹ آؤٹ، بیٹرس چیخی۔ اچھی بات ہے، جیرالڈ نے جواب دیا، مگر میرے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ تم نے دیکھا؟ بیٹرس نے شین کی طرف دیکھا۔ وہ میرے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، اس نے صرف اس خیال سے شادی کی تھی کہ مجھے عنقریب ایک بڑی دولت ملنے والی ہے، جبکہ یہ امید اب ایک خواب ہی ثابت ہوئی۔ میں تم سے اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتی تھی، بیٹرس نے کہا۔ تم پرائیویٹ جاسوس ہو نا؟ ہاں۔ اور چیزوں کے ساتھ لوگوں کی تلاش بھی کر سکتے ہو؟ ہاں۔ تب پھر جاؤ اور ان 2 آدمیوں کو تلاش کرو جو اس کشتی پر البرٹ کے ساتھ تھے، بیٹرس نے کہا۔ مجھے معلوم ہے ان میں ایک جس کا نام جیسپر ہے، میں نے اسے کل رات ملنے کے لیے بلایا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ اس کے علاوہ ایک آدمی اور تھا اور میں اس کا نام بھول رہی ہوں، تم اسے تلاش کر سکتے ہو؟
ممکن ہے، مگر کیوں؟ اخبارات میں 4-5 دن لکھے ہوئے تھے، مگر یہ پتہ نہیں کہ کون سے دن۔ 4-5 دن؟ شین نے کچھ تعجب سے دہرایا۔ کیا مطلب؟ البرٹ کی موت کشتی میں واقع ہوئی تھی، بیٹرس نے کہا۔ تم محسوس نہیں کرتے کہ یہ کتنی اہم بات ہے؟ مسٹر ہیسٹنگز نے سب کچھ بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا کہ اتنی سی بات سے اتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کیا بتایا ہے؟ یہ کہ چچا ایزرا 10 دن پہلے یعنی ہوائی جہاز کے تباہ ہونے کے 5 دن بعد مرے ہیں، بیٹرس نے جواب دیا۔ اگر البرٹ اس کشتی پر صرف 4 دن زندہ رہا ہو تو تب اس کا مطلب ہوگا کہ جب چچا کا انتقال ہوا تو وہ اس سے پہلے ہی مر چکا تھا، اور اس صورت میں ان کی تمام جائیداد ہمیں ملے گی۔ لیکن البرٹ چچا کی موت کے وقت تک زندہ تھا، تو پھر وہ ان کا قانونی وارث ہوا، اور اس کی وصیت کے مطابق تمام دولت اس کی بیوی کے قبضے میں چلی جائے گی۔ چنانچہ اب سارا معاملے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کشتی پر 4 دن زندہ رہا یا 5 دن، اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کی موت کے دونوں گواہوں کو تلاش کروں اور یقینی طور پر معلوم کروں کہ وہ 4 دن ہیں یا 5 دن۔ شین نے آہستہ سے لہجے میں خود بھی اس نئی صورتحال پر غور کرتے ہوئے کہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں تلاش کر کے آمادہ کرو کہ وہ 4 دن بتائیں، بیٹرس بولی۔ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ انہیں رشوت دوں کہ وہ یہ بتائیں کہ 4 دن بعد مرنا بیان کریں، خواہ وہ 5 دن بعد کیوں نہ مرا ہو؟ تو اس میں برائی بھی کیا ہے؟ یہ دولت حقیقت میں ہمارا حق ہے۔ البرٹ کی بیوی میٹی اس کی حقدار نہیں، خاص طور پر سے اب جبکہ اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ چچا ایزرا کی جائیداد $20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ تم ان دونوں کو چند $1000 دے کر بآسانی خرید سکتے ہو۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، شین نے جواب دیا، مگر ابھی یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی رشوت دینا بھی ضروری ہے یا نہیں۔ عین ممکن ہے البرٹ نے واقعی 4 دن پہلے ہی انتقال کیا ہو۔ مسٹر ہیسٹنگز بھی یہی بتا رہے تھے، بیٹرس نے کہا، مگر فرض کرو کہ وہ دونوں یہ دیکھ کر کہ ہمارے لیے یہ 1 دن کتنا اہم ہے کہہ دیں کہ 5 دن بعد مرا تھا۔ اب تم سمجھے کہ میں تم سے کیوں ان دونوں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اس سلسلے میں ماں یا جیرالڈ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، انہیں شرافت کی بیماری ہے۔ مگر تم مجھے ایسے نام نہاد شریف نظر نہیں آتے۔ بیٹرس شین کے کچھ اور قریب ہو گئی، اس کا منہ شین سے چند انچ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ ممکن ہے ہم لوگ آپس میں کوئی معاہدہ کر سکیں، شین نے کہا۔ کیسا معاہدہ؟ کچھ میں تمہارے لیے کروں، کچھ تم میرے لیے کرو، شین نے جواب دیا۔ بیٹرس نے ایک کہا لگایا۔ مائیکل شین، وہ بولی، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ تب پھر تم مجھے لون ویلز کے بارے میں بتاؤ۔ تمہارا مطلب ہے وہ مالی؟ ہاں، اس کے بارے میں تو مجھے بھی حیرت ہوگی، بیٹرس نے جواب دیا۔ ایک دن صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ غائب تھا۔ میں اس لیے اور بھی جیسپر گروٹ سے ملنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے لون ویلز کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ میں نے اسے فوراً آنے کے لیے کہہ دیا، مگر نہ جانے کیا ہوا وہ آیا ہی نہیں۔ شین چند لمحے تک اس کی صورت غور سے دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بیٹرس کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ تب تم نے گروٹ سے یہ نہیں پوچھا کہ البرٹ کب مرا تھا؟ شین نے سوال کیا۔ اس وقت تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ یہ تو مجھے آج صبح وکیل صاحب کی گفتگو کے بعد پتہ چلا۔ لون ویلز کس قسم کا آدمی تھا؟ وہ بہت خوبصورت جوان تھا، بیٹرس نے جواب دیا۔ تم اسے پسند کرتی تھیں؟ ہاں، اسے کون پسند نہیں کرتا تھا، بیٹرس بولی، مگر اس نے ایک مرتبہ بھی میری طرف دلچسپی سے نہیں دیکھا۔ میٹی جس طرح اس کے گرد گھومتی رہتی تھی، ایسی صورت میں یہ کوئی حیرت انگیز بات بھی نہیں تھی۔ میٹی کون؟ کیا البرٹ کی بیوی؟ شین نے پوچھا۔ تو پھر اور کون؟ بیٹرس تلخ لہجے میں بولی۔ جب وہ طلاق لینے رینو گئی ہے تو لون اس سے پہلے ہی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ کیا البرٹ ان دونوں سے رشک اور حسد نہیں رکھتا تھا؟ اگر رکھتا تھا تو اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ میٹی البرٹ کو اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ شین نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹرس اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اب کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں جھوٹے برتن میں کھانا پسند نہیں کرتا، شین نے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 منٹ بعد وہ اپنی کار پوری رفتار سے دوڑاتا ہوا لمحہ با لمحہ کوٹھی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہسٹنگز اینڈ برینڈٹ اٹارنی ایٹ لا کا آفس فلیگر اسٹریٹ کی ایک عمارت کی 4تھی منزل پر واقع تھا۔ میں شین ہوں،
مسٹر ہسٹنگز نے مجھ سے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، شین نے ایک ناٹے قد کے استقبالیہ کلرک کو بتایا۔ مجھے معلوم ہے، کلرک نے ایک نوٹ بک دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سامنے مسٹر ہسٹنگز کا آفس ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ شین نے دستک دیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ وکیل صاحب ابھی تک وہی لباس پہنے بیٹھے تھے۔ تم بہت جلدی آ گئے مسٹر شین، بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا، وکیل صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اس کیس کو جس حد تک سمجھ سکا ہوں اس کے مطابق ضائع کرنے کے لیے وقت تھا بھی نہیں، شین نے جواب دیا۔ تم کس کیس کی بات کر رہے ہو مسٹر شین؟ ہارڈلے خاندان کی وراثت کا کیس۔ او، مگر اس معاملے میں تمہاری دلچسپی کی وجہ؟ تم نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی، شین نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وکیل صاحب نے کہا۔ جیسپر گروٹ کے بارے میں تمہارے سوالات سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید تم اس سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہو۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گویا وہ کہیں غائب ہے؟ جی، گزشتہ رات سے، جبکہ وہ اپنے گھر سے بیٹرس سے ملنے کے لیے نکلا تھا، مگر پہنچ نہیں سکا، وکیل صاحب نے توجہ دلائی۔ یہ صرف بیٹرس کا بیان ہے، شین نے جواب دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ آج صبح تک ہارڈلے خاندان کے لوگ ایزرا ہارڈلے کی وصیت کی شرائط سے واقف نہیں تھے، اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایلبرٹ کی تاریخ وفات $20 لاکھ کے نفع یا نقصان کا فرق پیدا کر سکتی ہے؟ مجھے حیرت ہے مسٹر شین کہ تمہیں یہ اطلاع کہاں سے ملی، وکیل صاحب چونکے۔ میں نے اس بارے میں تم سے مگر بیٹرس نے کہا تھا، شین نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سی باتیں، جبکہ میں اس کے بیڈ روم میں موجود تھا اور وہ نصف بوتل وسکی کو ٹھکانے لگا رہی تھی۔ بیٹرس واقعی بالکل اعتماد کے قابل نہیں ہے، وکیل صاحب نے ایک گہری سانس لی، خاص طور پر جب کہ وہ وسکی پی رہی ہو، شین بولا۔ میں آپ کی رائے سے کلی اتفاق کرتا ہوں۔ بہرحال میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہارڈلے خاندان کے لوگ آج صبح سے پہلے یہ بات جانتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں کم سے کم یہ اندازہ ضرور تھا کہ مسٹر ایزرا ہارڈلے اپنی جائیداد کا بیشتر حصہ ایلبرٹ کے نام پر چھوڑنا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایلبرٹ نے اپنی بیوی کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ شاید انہیں یہ بات بھی معلوم تھی، وکیل صاحب نے ہچکچاتے ہوئے تسلیم کیا۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کسی غیر معمولی ذہن کی ضرورت نہیں تھی، شین بولا، کہ اگر ایلبرٹ اپنے چچا سے پہلے مر گیا ہو تو تمام جائیداد ان کے حصے میں آ سکتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں وہ 1 سینٹ کے بھی حصے دار نہیں بن سکتے۔ ممکن ہے میرے اور تمہارے لیے جو قانون سے واقف ہیں یہ بات معمولی ہو، مگر مجھے امید نہیں کہ ان میں کوئی اتنا ہوشیار تھا کہ از خود اس قانونی نکتے کی اہمیت کو سمجھ سکتا۔ میرا اندازہ ہے کہ جب تک میں نے اس بارے میں نہیں بتایا وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اچھا، کیا البرٹ کے وارث ہونے کی صورت میں باقی دوسرے لوگوں کو سچ مچ جائیداد میں سے ذرا سا بھی حصہ نہیں ملتا؟ شین نے پوچھا۔ بدقسمتی سے مسٹر ایزرا ہارڈلے کی وصیت یہی کہتی ہے، وکیل صاحب نے جواب دیا۔ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ایلبرٹ کی متعلقہ بیوی ان کے ساتھ کچھ فیاضی سلوک کرے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وکیل صاحب نے کہا۔ اس کے علاوہ ابھی یہی بات تحقیق طلب ہے کہ مسز میریڈتھ کے حصے میں جائیداد آتی ہے یا نہیں۔ مسز میریڈتھ؟ شین نے پوچھا۔ ایلبرٹ کی بیوی نے اسے طلاق لینے کے بعد ایک شخص میریڈتھ سے شادی کر لی ہے، وکیل صاحب نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک تمہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ایلبرٹ ہوائی حادثے کے بعد 4 دن زندہ رہا یا 5 دن، لیکن وہ 2 آدمی جنہیں سمندر سے بچا لیا گیا ہے ایلبرٹ کی موت کی صحیح تاریخ بتا سکتے ہیں۔ درست ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ان کا پتہ معلوم ہو تو میں ان سے رابطہ قائم کرنے کا خواہش مند ہوں۔ صرف وہ دونوں ہی نہیں بلکہ ایک ڈائری بھی جو یقینی طور پر ایلبرٹ کی موت کی تاریخ ہی نہیں بلکہ وقت تک بتا سکتی ہے۔ کیسی ڈائری؟ وکیل صاحب نے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ جیسپر سمندر میں ایک ڈائری بھی لکھتا رہا ہے۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ اس کی اطلاع اخباری خبروں میں بھی تھی۔ میں نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی۔ اخبار ڈیلی نیوز نے اس کے اشاعتی حقوق اقتباسات شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ وکیل صاحب خاموش بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ اگر یہ ڈائری کا جھگڑا درمیان میں نہ ہوتا، شین نے کہا، تو بیٹرس کی تجویز کے مطابق دونوں آدمیوں کو رشوت دے کر اپنی بات کہلوا لینا شاید مشکل بات نہ ہوتی۔ مگر یہ ڈائری ہے کہاں؟ وکیل صاحب نے پوچھا۔ صحیح طور پر تو کسی کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں، شین نے بتایا۔
البتہ اگر جیسپر کل رات بیٹرس سے ملنے آیا تھا تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کوٹھی پہنچا تھا۔ وکیل ہسٹنگز نے جلدی سے بات کاٹی۔ اس نے ممکن ہے بیٹرس سے آنے کا وعدہ کیا ہو مگر وہ اسے ایفا نہیں کر سکا۔ یہ صرف بیٹرس کے الفاظ ہیں، شین نے اطمینان سے جواب دیا، مگر گروٹ اب تک گھر واپس نہیں لوٹ سکا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس کے گھر واپس نہ لوٹنے میں میرے کسی موکل کا ہاتھ ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ $20 لاکھ کے لیے بیٹرس بڑی آسانی سے کسی کو ٹھکانے لگا سکتی ہے، شین نے کہا، اور مسز ہارڈلے کے لیے بھی اپنے ڈنڈے سے کسی کا سر پھاڑ دینا مشکل کام نہیں ہو سکتا۔ جیرالڈ کے بارے میں البتہ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہارڈلے خاندان کے سب لوگ بہت شریف اور قانون پسند شہری ہیں۔ وکیل صاحب بولے، وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کر سکتے۔ جہاں $20 لاکھ داؤ پر لگے ہوں وہاں بڑے سے بڑوں کی شرافت ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے۔ شین مسکرایا۔ ایسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے درمیان گفتگو کا کوئی اور موضوع باقی رہتا ہے۔ وکیل صاحب نے ناگواری سے کہا، لون ویلز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ ایک مالی جسے سال پہلے ملازم رکھا گیا تھا۔ میں نے وہاں 1 سال سے کسی مالی کو نہیں دیکھا۔ وکیل صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے تک گئے۔ اس کے علاوہ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جن پر تم سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کروں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، مگر شین واضح اشارے کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ میں لون ویلز کے بارے میں نہیں، اس کی گمشدگی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کا میرے موکلان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ وکیل صاحب نے جواب دیا، جہاں تک مجھے معلوم ہے اسے سال بھر پہلے ہی کفایت کے خیال سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ بہت خوب۔ اچھا یہ بتا سکتے ہو کہ طلاق ایلبرٹ نے لی تھی یا اس کی بیوی نے؟ طلاق کی درخواست مسز ایلبرٹ نے دی تھی۔ کس بنیاد پر؟ ناروا طرز عمل کی بنیاد پر، وکیل صاحب نے جواب دیا۔ یعنی جہاں تک مجھے معلوم ہے اصل وجہ کیا تھی اس کا جواب مسز ایلبرٹ ہی دے سکتی ہیں، مگر بہرحال بات جو کچھ بھی تھی ختم ہو چکی ہے۔ اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ شین بڑے اطمینان سے کرسی سے اٹھا۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، مگر کبھی کبھی برسوں کے دفن شدہ مردے بھی بولنے لگتے ہیں، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ شین آفس کے بیرونی دروازے پر تھا کہ ایک مرد اور عورت اندر داخل ہوئے۔ مرد ایک لمبا اور کثرتی جسم کا مالک نوجوان تھا، جبکہ عورت اپنے اس فوٹو سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی جو شین نے ڈیلی نیوز اخبار کے دفتر میں ہارڈلے خاندان کے فائل میں مسٹر اور مسز ایلبرٹ ہارڈلے کے عنوان سے دیکھا تھا۔ شین دانستہ مرد کے سامنے رک گیا۔ ہیلو جیک، وہ بولا، تم جیسے نوسر باز کا ایک وکیل کے دفتر میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہی سوال میں تم سے کر سکتا ہوں مسٹر کھوجی، جیک ایک زہریلی مسکراہٹ سے بولا۔ مسٹر ہسٹنگز جیسے وکیل گٹر کے کیڑوں سے تو سراغ رسانی نہیں کروانے لگے؟ کیا تم مجھے میٹی سے متعارف نہیں کراؤ گے؟ شین نے ایک طنزیہ کہے سے جواب دیا۔ میٹی بڑی دلچسپی سے شین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کون صاحب ہیں جیک؟ اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ ایک ایسا شخص جس سے تمہیں دور ہی رہنا چاہیے، جیک نے جواب دیا اور اس کا بازو پکڑ کر آگے لے چلا، مگر میٹی گھوم گھوم کر شین کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں مسز میریڈتھ، شین نے پکار کر کہا، ہم لوگ جلد ہی ایک دوسرے سے ملیں گے۔ باہر نکل کر شین نے ڈیلی نیوز کا تازہ ایڈیشن خریدا اور صفحہ اول پر نگاہ ڈالتا ہوا اپنی کار کی طرف چلا۔ 3 کالمی سرخی کے ساتھ پہلے صفحے پر جول کراس کے حوالے سے خبر دی گئی تھی کہ جن بہادر اور مستقل مزاج انسانوں نے اپنے جہاز کی تباہی کے بعد ایک معمولی کشتی میں 12 دن تک سمندر کی طوفانی موجوں کا مقابلہ کیا تھا، ان میں سے ایک یعنی مسٹر جیسپر گروٹ اس جد و جہد کی ولولہ انگیز داستان اپنی ڈائری میں تحریر کرتے گئے تھے، اور اب ڈیلی نیوز نے مسٹر گروٹ سے اس ڈائری کے حقوق اشاعت حاصل کر لیے ہیں اور ان قریب ناظرین اسے اخبار کے صفحات پر دیکھ سکیں گے۔ شین نے اخبار طے کر کے جیب میں رکھا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ اب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ڈیلی نیوز پڑھنے والا ہر وہ شخص جسے ایلبرٹ ہارڈلے کے انتقال کے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہے سمجھ جائے گا کہ جیسپر کی ڈائری ایک بڑے خزانے کی کنجی بن گئی ہے۔ اپنے دفتر کی طرف جاتے ہوئے شین سوچ رہا تھا کہ کیا جول کراس بھی اس قیمتی راز سے واقف ہے جو ڈائری کے صفحات میں چھپا ہوا ہے۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو لوسی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ چیف جینٹری نے ابھی فون کیا تھا، وہ بولی۔
وہ کہہ رہے تھے کہ واپس آتے ہی تم سب سے پہلے انہیں فون کر لینا۔ اس سے پہلے مسز گروٹ کا بھی فون آیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم ان کے شوہر کو تلاش کرنے کے سلسلے میں کیا کر رہے ہو۔ مجھے افسوس ہے لوسی، شین نے جواب دیا، ہمیں یہ معاملہ پولیس کے سپرد کرنا پڑے گا۔ آخر تمہارے خیال میں مسٹر گروٹ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا؟ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں انہیں ختم نہ کر دیا گیا ہو، شین نے جواب دیا اور اپنے نجی آفس کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے الماری کھول کر بوتل سے ایک گلاس میں کاک شراب نکالی اور پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہوا اپنی میز تک آیا۔ فون کا ریسیور اٹھا کر پولیس ہیڈ کوارٹر میں چیف جینٹری کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو چیف، میں مائک شین بات کر رہا ہوں، اس نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا۔ مائک، جیسپر گروٹ نامی شخص سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ چیف اس کی آواز سنتے ہی بولا۔ میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں، شین نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ مجھ سے کل رات مسز گروٹ نے انہیں تلاش کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے گھر واپس نہ آنے سے بہت پریشان تھی۔ کہاں سے واپس نہ آنے پر؟ مسز گروٹ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے شوہر کہاں گئے ہیں۔ وہ گھر سے 8 بجے بغیر کچھ کہے چلے گئے تھے، شین نے جواب دیا، مگر میں اس بارے میں کچھ تحقیقات کر رہا ہوں اور اندازہ لگا سکتا ہوں کہ مسٹر جیسپر کہاں گئے ہوں گے۔ کیسا اندازہ؟ میں ابھی یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، شین نے جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمیں اس کی لاش ملی ہے، چیف نے بتایا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک لاش ملی ہے جس کی جیبوں میں جیسپر گروٹ نامی شخص کے شناختی کاغذات پائے گئے ہیں۔ ہم نے اس کی بیوی کو اطلاع کر دی ہے اور اب وہ لاش دیکھنے آ رہی ہوگی۔ لاش کہاں اور کس وقت ملی؟ شین کو اس خبر سے افسوس نہ ہوا تھا۔ کورال گیبلز کے مقام پر پانی پر تیرتی پائی گئی، چیف نے جواب دیا۔ کسی نے اس کے سر پر ضرب مار کر قتل کر دیا تھا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق اس کی موت 12 گھنٹے قبل واقع ہوئی ہوگی۔ ایک سوال اور، شین بولا، کیا یہ مقام بے سائڈ ڈرائیو کے آس پاس تو نہیں ہے؟ بے سائڈ ڈرائیو وہاں سے صرف 1/4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کیا اس سے کوئی خاص بات ظاہر ہوتی ہے؟ امکان تو ہے، شین نے جواب دیا۔ ہارڈلے خاندان کی کوٹھی وہیں پر ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ گروٹ ہارڈلے خاندان کے ایک فرد سے 8 بجے رات ملنے کے لیے آنے والا تھا مگر گیا نہیں۔ تم کسی ٹیکسی ڈرائیور سے اس کی تصدیق کر سکتے ہو، اس کے پاس کار نہیں تھی۔ ہارڈلے، وہ لاکھ پتی لوگ جن کا ایک لڑکا سمندر میں کشتی پر مر چکا ہے، چیف نے جواب دیا۔ ٹھیک سمجھے، اگرچہ وہ سب اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ گروٹ کل رات وہاں گیا تھا، شین نے جواب دیا۔ چیف، کیا لاش کی جیبوں میں کوئی اور کاغذ یا مثلاً کوئی ڈائری وغیرہ تو نہیں ملی؟ نہیں، بس شناختی کاغذات جو اس کے بٹوے میں رکھے تھے، چیف نے کہا۔ تم مجھے کچھ اور نہیں بتا سکتے؟ فی الحال مجھے بھی اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے، مگر اب اس کی لاش کی دریافت سے حالات بدل چکے ہیں۔ مجھے بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ تم ہارڈلے خاندان کو چیک کرو، مجھے کوئی اور بات معلوم ہوتی ہے تو فون کروں گا۔ شین نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ گروٹ کے مرنے کے بعد اب صرف کنگم باقی رہ گیا تھا جو ایلبرٹ کی تاریخ وفات کی گواہی دے سکتا تھا، یا پھر وہ ڈائری تھی۔ اس نے گلاس کی باقی کاکنگ ختم کی اور پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں لوسی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں نے فون پر تمہاری اور چیف کی گفتگو سنی ہے، وہ بولی۔ میں اتنے دن سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے اب تک ان لائنوں کی دریافت کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر ابھی تک میرا دل اتنا پتھر نہیں ہوا۔ میں سوچتی ہوں بیچاری مسز گروٹ کا کیا حال ہوگا۔ ہوائی جہاز کے حادثے کے بعد وہ اپنی شوہر کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، مگر وہ بخیریت واپس آ گیا اور ابھی وہ غریب ٹھیک سے خوش بھی نہ ہونے پائی تھی کہ کسی بے رحم نے اسے قتل کر دیا۔ اس دنیا میں اس سے کہیں زیادہ ستم ظریفی ہوتی ہے، شین نے افسردگی سے جواب دیا۔ تمہارے خیال میں مسٹر گروٹ اس لیے تو قتل نہیں کیے گئے کہ انہیں لون ویلز کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ پتہ نہیں، شین نے کندھے اچکائے۔ ابھی تو صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ایلبرٹ نے مرتے وقت کوئی ایسی بات کہی ہو جس کا تعلق لون ویلز کی پراسرار گمشدگی سے ہو۔ مسز گروٹ اور کنگم کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جیسپر گروٹ مذہبی قسم کا آدمی تھا اور اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اگر کسی نے مرتے وقت اسے کوئی راز کی بات بتائی ہے تو اسے متعلقہ فرد کے علاوہ کسی اور کو نہ بتائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس بات سے کتنے لوگ واقف تھے کہ جیسپر نے آج صبح مسز لون ویلز کو اپنے گھر ملنے کے لیے بلایا ہے؟ لوسی نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا تھا کہ بیرونی آفس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے باہر چلی گئی۔ 1 منٹ بعد وہ دوبارہ واپس آئی۔
جیک سمز اور ایک عورت تم سے ملنے آئے ہیں، اس نے بتایا۔ کیا میں انہیں واپس کر دوں؟ بالکل نہیں، شین نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ بڑے شوق سے مل سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ تم جیک کو پسند نہیں کرتے، لوسی بولی۔ تمہیں یاد نہیں کہ 2 سال پہلے؟ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ آدمی اس سے محبت کرتا ہو، شین نے جواب دیا۔ میں ابھی تک اسی فکر میں تھا کہ اس کیس میں میری فیس کون ادا کرے گا۔ کیا مسز میریڈتھ کو دیکھ کر تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ممکن ہے اس کے پاس کچھ رقم فالتو جمع ہو گئی ہو؟